جناب اسپیکر جناب اسپیکر سیف سٹی پروگرام اور لا اینڈ آرڈر کے لیے انہوں نے 163 ارب اور سیف سٹی پروگرام کے لیے جناب اسپیکر پروجیکٹ کے لیے انہوں نے 2 کروڑ روپے رکھے ہیں. اب سیف سٹی پروگرام اور لا اینڈ آرڈر 163 ارب روپے انہوں نے رکھا ہے جناب اسپیکر لا اینڈ آرڈر میں پولیس کے لیے. سیف سٹی پروگرام کے لیے انہوں نے 2 کروڑ روپے رکھے. میں سر ان کو کمبائن سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی شعبہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ انڈائریکٹلی وہ بھی ریلیٹڈ ہوتے ہیں جناب اسپیکر پولیس کے ساتھ ہی. اب جناب اسپیکر جو ہماری جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کی تو پچھلے 9 مہینوں میں ہمارے ورکرز کا, ہمارے لیڈرز کا, ہمارے جتنے ریپرزینٹیٹو ہیں ان کا کسی کا گھر اس پنجاب پولیس نے جناب نہیں چھوڑا جس کی 4 دیواری انہوں نے پامال نہ کی ہو جناب. میں یہ کہوں گا کہ جو ڈیوٹی پنجاب پولیس پاکستان مسلم لیگ نواز کی دے رہی ہے, یہ پیسے انہوں نے کیوں ان کو گھر چھوڑا نوارا ہے؟ یہ تو اس سے زیادہ جناب اسپیکر ہاؤس آپ ان آرڈر کروائیں گے تو میں آرڈر ان ہاؤس. جی رانا بابر صاحب, ملک ارشد صاحب, آپ تشریف رکھیں پلیز, تشریف رکھیں پلیز, اس طرح نہ کریں. جناب اسپیکر ملک صاحب آپ تشریف رکھیں پلیز. ملک صاحب, ملک ارشد صاحب تشریف رکھیں. جناب اسپیکر آرڈر ان ہاؤس پلیز. آرڈر ان ہاؤس پلیز. جناب اسپیکر میرے دوست جو بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کا جھوٹ نہیں سن سکتے, جناب اسپیکر ہماری 2 نسلیں ان کا جھوٹ سن رہی ہیں صاحب. ہمارے تو بزرگوں نے بھی ان کا جھوٹ سنے ہیں اور سن کے, اور جناب اسپیکر ان کے جھوٹ سن کے, ان کے جھوٹ سن کے جناب اسپیکر ہمارے بال بھی سفید ہو گئے اور آپ کے بزرگ بھی ان کے جھوٹ سنتے رہے ہیں. جناب اسپیکر ان کے پاس پنجاب میں کئی دفعہ ایبسولوٹ میجورٹی رہی ہے. انہوں نے جناب اسپیکر ایک ہی کام کیا ہے. ان کا ایک پوائنٹ تھا جناب اسپیکر, ان کا پوائنٹ تھا لکشمی چوک. جس وقت بارش ہوتی تھی ان کے پاس لانگ بوٹ ہوتے تھے, چھتری اور لانگ بوٹ پہن کے ادھر پہنچ جاتے تھے. اس کے علاوہ کوئی انہوں نے کام کیا جناب اسپیکر مجھے بتائیں. جی ہمیں کہتے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم تو جناب اسپیکر یہ فگر کے ساتھ بات کر رہے ہیں. آپ نے 163 ارب روپیہ رکھا ہے جناب اسپیکر. عمران خان, شاہ محمود قریشی, چودھری پرویز الہی, ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز چودھری, محمود الرشید صاحب, عمر سرفراز چیمہ, میاں اسلم اقبال, جن کو ہم نے 1 مہینہ پرپوز کیا ہے جناب اسپیکر, ہمارے اپوزیشن لیڈر تھے وہ. ہمارے جناب اسپیکر 10 مارچ کو انہوں نے MPA ایک پرامن احتجاج میں انہوں نے اٹھا لیا. ہمارے ہزاروں ورکر, میرے اپنے ڈسٹرکٹ میں جناب اسپیکر, میرے اپنے ڈسٹرکٹ میاں والی کی میں بات کروں جناب اسپیکر, ادھر 14 پولیس اسٹیشن ہے, 9 پولیس اسٹیشن میں FIR ہے 780 کی. ہم پورا ڈسٹرکٹ دہشت گرد ہیں جناب اسپیکر اس پولیس کے مطابق, جس کو آپ 163 ارب دے رہے ہیں تاکہ وہ پنجاب کے شہریوں کے گھروں کی پامالی کرے اور چادر اور 4 دیواری کی پامالی کرے. کم از کم جناب اسپیکر پوچھیں تو صحیح ان کی کارکردگی کیا ہے. ان کی کارکردگی یہی ہے جناب اسپیکر کہ یہ پیٹرول ڈلواتے ہیں جناب اسپیکر جو نزدیکی تھانے کا پمپ ہوتا ہے. جناب اسپیکر یہ میں پنجاب کی ٹرو سٹوری آپ کو بتا رہا ہوں. جو نزدیکی پیٹرول پمپ ہوتا ہے جناب اسپیکر, یہ وہاں سے پیٹرول ڈلواتے ہیں اور جو ان کو پیٹرول کا خرچہ ملتا ہے وہ جیب میں ڈالتے ہیں. جناب اسپیکر کبھی ہمارے, اب ان کی گورنمنٹ جو, میں تو پھر وہی عرض کروں گا کہ ان کی تو تسلسل کے ساتھ یہ گورنمنٹ آ رہی ہے. جناب اسپیکر انہوں نے کبھی یہ پوچھا کہ جو آپ تھانوں کی ایسٹیمیشن کرتے ہیں اس کا معیار کیا ہے؟ جناب اسپیکر کم از کم یہ ہمارے ٹیکسز کا پیسہ ہے, اس کو اپنے ذاتی خواہشات کی نظر نہ کریں. پولیس کو میں نے لا اینڈ آرڈر میں سے ایک پولیس اس لیے جناب اسپیکر ہاؤس ان آرڈر ہوگا تو بات کروں. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. جناب اسپیکر یوسف کسیلیا صاحب. کم از کم پولیس کی کارکردگی کو ڈٹرمن کریں. کیا یہ کنفرم ہے
کہ غریب آدمی کی FIR اس وقت جو پنجاب میں جو ٹرینڈ ہے، ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ اگر کسی کی ڈکیتی ہوتی ہے جناب اسپیکر تو یہ ڈکیتی کا پرچہ نہیں دیتے. ڈکیتی کا پرچہ اس لیے نہیں دیتے کہ ڈکیتی کی ریکوری ضروری ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں چوری کا پرچہ دلوا دو. جناب اس وقت جو پوزیشن ہے پولیس کی، اس کو 163 ارب روپیہ دیں. ہر محکمے میں نہ کچھ سب اچھے ہوتے ہیں نہ ہی سب برے ہوتے ہیں، لیکن ان کی کارکردگی کو ڈٹرمن کریں. صرف اسی بات پہ نہ لگائیں کہ یہ لیں 163 روپیہ اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ورکر ہیں ان کی چادر اور چار دیواری کو پامال کریں. جناب اسپیکر صحافیوں کی بہبود کے لیے 1 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے. اب جناب اسپیکر میں آپ کو ایک عرض کروں گا اس میں کہ صحافت جو ہے اس ملک میں ایک بڑا مقام اس کا آپ کی جو سو کالڈ گورنمنٹ تھی ان سے پہلے، جب ہمارے بڑے بڑے اینکرز جس میں معین پیرزادہ، صابر شاکر اور ارشد شریف کا میں ادھر ضرور ذکر کروں گا جناب اسپیکر، جس طرح اس کو شہید کیا گیا جناب اسپیکر، اس کے بعد میرے خیال میں اسپیکر صحافت کا کیا معیار رہ گیا. جناب اسپیکر ہمارے صحافی 1 ارب روپے کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے صحافیوں کو آزادی دیں جناب اسپیکر، ان کو آزادی دیں یہ اپنی بات کر سکیں. آپ 2 دن ان کو بات کرنے دیں جناب اسپیکر. یہ حکومت جس طرح انہوں نے صحافت پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، 2 دن بات کرنے دیں، ان کو پتہ چل جائے کہ پنجاب میں ہو کیا رہا ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. جناب اسپیکر 1 ارب روپیہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحافیوں کے لیے کوئی بڑی اماؤنٹ ہے پنجاب میں. آج کل جو مہنگائی کا دور ہے، دیکھیں ہمارے ساتھ بھی تکلیفیں ہیں، ہمارے صحافی برادری کے ساتھ بھی تکلیفیں ہیں. وہ بھی ایک انسان ہے اور جو ہر انسان کی ضروریات ہیں ہر صحافی کی وہی ضروریات ہیں. تو میں اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ صحافت میں ایک مذاق کی طرح رکھا گیا پیسہ ہے کہ ایک صحافی کو آپ نے ایک اس بک میں بتا دیا ہے کہ یہ 50 ارب روپیہ آپ کے لیے ہے. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ اس 50 ارب روپے سے صحافیوں کے کوئی بنیادی حقوق جناب اسپیکر، کوئی بنیادی حقوق صحافیوں کے ایڈریس ہوں گے. تو اس رقم کو بھی بڑھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کو جناب اسپیکر، صحافیوں کو آزادی دیں، صحافت کو آزادی دیں جناب اسپیکر. یہ کیونکہ اس وقت دونوں گورنمنٹ سے آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. دیکھیں میری بات سنیں، میرے لیے سارے بڑے آنریبل ممبرز ہیں. اگر کسی نے یہاں پر خوش گپیاں لگانی ہیں تو کائنڈلی لابیز موجود ہیں، آپ وہاں جا سکتے ہیں. لیڈر آف اپوزیشن تقریر کر رہے ہیں تو آپ پلیز، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سب خاموشی اختیار کریں. تھینک یو. جناب اسپیکر اب میں اس جو ہمارا صوبہ ہے اس کا جو مین شعبہ ہے اور جو ترقی اور معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھا میں کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر، یہ میں کوئی لفظ غلط نہیں بول رہا یا بغیر سوچے سمجھے نہیں بول رہا، یہ میں بڑا سمجھ کے بول رہا ہوں کہ ہماری معیشت میں مین کردار تھا زراعت کا جناب اسپیکر، ایگریکلچر کا. جناب اسپیکر اب پھر یہ کہیں گے ذرا یہ درست کر لیں کہ جس وقت پاکستان بنا تھا تو GDP میں جناب اسپیکر جو گروتھ ریٹ تھا اس وقت 51% ایگریکلچر تھا جناب اسپیکر، اور بدقسمتی سے جناب اسپیکر اس وقت 24% ہے. زراعت کا حصہ اس وقت 24% رہ گیا. ہماری